کشمیر میرے کشمیر، تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، کشمیر جنت نظیر۔ پچھلے کچھ مہینوں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوع کشمیر کس کا، پاکستان کا، بھارت کا یا پھر چین کا۔ دنیا کے بڑے ایوانوں میں ایک ہی شور۔ پاکستان کے ایوان میں بھی قیام پاکستان سے لے کر کشمیر پر کئی قراردادیں، مگر مسئلہ جوں کا توں۔ اب تو اکثر دکانوں بازاروں میں ایک تختی پر لکھا ہوا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے۔ کیا یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کئی دہائیوں سے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کشمیر میں بھارتی مظالم پر انٹرنیشنل میڈیا کی کئی رپورٹس، مگر مظالم مسلسل جاری۔ کشمیری عوام کے ساتھ مظالم کی ایک سیاہ تاریخ ہے جو آج سے نہیں پچھلے 200 سال سے جاری ہے۔ 1920 میں قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے: آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوچیفائی، اور کشمیر اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم کشمیری عوام پر مظالم کی 200 سالہ تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ 14ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے آغاز تک کشمیر پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ 14ویں صدی میں سلطان سکندر اور سلطان زین العابدین نے آ کر کشمیر کی صنعت کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد مغلیہ دور اور آخر میں پٹھانوں کے دورانی قبائل نے علاقے پر حکمرانی کی۔ 1820 میں سکھ جرنیل رنجیت سنگھ نے پنجاب اور سرحد کے کچھ علاقے اور کشمیر فتح کیا اور ظلم کی داستان رقم کی۔ بادشاہی مسجد لاہور کی حرمت تو پامال کی۔ کشمیری مسلمانوں پر بھی شدید مذہبی پابندیاں اور بھاری ٹیکس بھی لگائے گئے۔ 1845 میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھ خالصہ کی جنگ ہوئی۔ انگریز یہ جنگ جیت گئے اور کشمیر پنجاب کے بہت سے علاقے انگریزوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ راجہ غلاب سنگھ جو کہ انگریزوں کا ایک وفادار تھا، اس کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے کشمیر کا سارا علاقہ 75 لاکھ روپے کے عوض راجہ غلاب سنگھ کو دے دیا گیا۔ اسے ٹریٹی آف امرتسر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 1846 میں ہوا۔ 1846 سے لے کر 1947 تک یہ علاقہ راجہ غلاب سنگھ کی ملکیت رہا۔ اس دور کو ڈوگرا راج بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے مذہبی اختیارات چھین لیے گئے اور ظلم کا ایک نیا دور شروع کیا گیا۔ 1947 میں بر صغیر کی بندر بانٹ ہوئی اور مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے قانونی طور پر یہ علاقہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، کیونکہ 1905 کی مردم شماری میں کشمیر کی آبادی لگ بھگ 29 لاکھ تھی، جس میں سے قریب 22 لاکھ مسلمان تھے، مگر تقسیم ہند کے وقت اس چیز کو نظر انداز کیا گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نقشے پر ایسی لکیریں کھینچی کہ کشمیر کا مسئلہ لٹکا کر رکھ دیا۔ اس وقت ریاست جموں کشمیر کا راجہ ہری سنگھ، جو کہ راجہ غلاب سنگھ کا پڑپوتا بھی تھا، اس کی دلی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ تھیں۔ وہ حکومت میں اپنی جگہ اور اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے خاموشی سے انڈین گورنمنٹ سے معاہدہ کر لیا جس میں کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پٹھان قبائل نے جہاد کا اعلان کر دیا اور کشمیر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور کافی علاقہ فتح بھی کر لیا۔ ہری سنگھ نے حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے انڈیا سے فوجی مدد مانگی اور انڈیا نے یہ مدد ہری سنگھ کو دے بھی دی اور یوں پاکستان بھارت کی پہلی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قائد اعظم نے بھی اس وقت کے آرمی چیف کو کشمیر میں فوج بھیجنے کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پاکستانی فوج کافی تاخیر کے بعد کشمیر میں داخل ہوئی۔ تب تک تقریباً 65% کشمیر کا حصہ انڈیا کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ بہرحال آج جو آزاد کشمیر ہم دیکھتے ہیں، یہ اس جنگ میں پاکستان کے حصے میں آ ہی گیا، جس میں گلگت بلتستان کا علاقہ بھی شمار ہوتا ہے۔ 1948 میں UN نے جنگ بندی بھی کروا دی، مگر 1965
اور 1999 میں کارگل محاذ پر اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے دونوں ملک آمنے سامنے آ گئے، مگر آج تک اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہی نہیں؟ تو جواب ہے ہاں، مغربی طاقتیں یہ جانتی ہیں کہ اگر دو ایٹمی طاقتیں یہ الجھن ختم کر بیٹھی تو ان کا دھیان دوسری دنیا کی جانب ہو جائے گا۔ جنرل حمید گل ISI کے چیف گزرے ہیں، ان کی ایک پیشین گوئی ہے کہ یہ مسئلہ تب ختم ہوگا جب امریکہ اس خطے سے جا رہا ہوگا، اور آج گراؤنڈ ویسا ہی بنتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ افغانستان چھوڑ کر جا رہا ہے اور مسلم ممالک کا فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد اپنے اختتام کو پہنچے گا اور بھارت اپنی لگائی آگ میں خود جلے گا۔